قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 23ویں پارے کا 11واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ صاد کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ قاف تو دونوں کو پور پڑھیں گے، قطنا قبل يوم الحساب۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ رو اور قوف دونوں کو پور پڑھیں گے۔ رو کو کیوں پور پڑھیں گے آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، اس سے پہلے بھی ہم بارہا بتا چکے ہیں، ہمیں بھی آئیڈیا ملے کہ آپ لوگ یاد رکھ رہے ہیں یا بھول جا رہے ہیں، ہمیں ذرا تسلی ملے گی، آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ۔ یہاں پر میم کو آدھا پڑھیں گے، یعنی اوپر جزم پڑھنا ہے۔ خصم ایسا صاف میم کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے، خصم خصم اس انداز سے پڑھا جائے گا۔ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر رکنا ضروری ہے، ملا کر نہ پڑھیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپوزٹ میں وقف لازم لکھا ہوا ہے۔ اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى۔ دھیان سے پڑھنا ہے، خو صاد دونوں کو پور پڑھیں گے، خصمانی۔ بہت سے لوگ یہاں پر نون کو مجہول پڑھتے ہیں، کس طرح؟ خصمانے خصمانے۔ اب نے پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا، اس طرح پڑھنا صحیح نہیں ہے، خصمانی۔ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت دونوں تو کو پور پڑھا جائے گا، ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ آپ دیکھ سکتے یہاں پر واو کے بعد الف لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر اصل پڑھنے کا طریقہ تو وا تھا، وا پڑھتے تھے، لیکن یہاں پر وا نہیں پڑھا جائے گا، اور اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کہ واو کے بعد جو حرف ہے وہ جزم والا حرف ہے، اور کبھی بھی یاد رکھنا ہے جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر ہی پڑھنا ہے۔ وَهْدِنَا وَهْدِنَا وَلَا تُشْتِطْ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه۔ دھیان سے پڑھنا ہے، بہت آسان ہے، لیکن کچھ ورڈ نئے آ جاتے جس کی وجہ سے پڑھنے میں مسٹیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کو نہیں آتی تو اس کو 2 بارہ سے 12 پڑھیں تاکہ وہ چیز آپ کی زبان پر اچھے سے بیٹھ جاوے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي۔ یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، خلطاء
خو کو پر پڑھنا ہے، خلتا نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ یہاں پر ہی غلطی کرتے ہیں کہ تو کی جگہ تا پڑھتے ہیں۔ ہم کو تو صاف پڑھنا ہے، موٹا منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم۔ اب آگے جو ہے وہ سجدے کی آیت آ رہی ہے، جہاں پر بھی سجدہ کا ورڈ ہوتا ہے وہاں پر ایک نشانی لگی ہوئی رہتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وَخَرَّ رَاكِعًا کے اوپر نشانی لگی ہوئی ہے، اور اس کے بازو میں سجدہ بھی لکھا ہوا ہے اپوزٹ میں، اور نیچے لکھا ہوا ہے 10، یعنی قرآن پاک کے شروع ہونے سے لے کر یہاں تک یہ 10واں سجدہ ہے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن شارٹ میں واپس ہم بتا دیتے ہیں۔ سجدے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی آدمی سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے تو اگر بیٹھے بیٹھے تلاوت کر رہا ہے تو ڈائریکٹ سجدے میں چلا جانا ہے، یا پھر اگر کھڑے کھڑے تلاوت کر رہا ہے تو کھڑے ہو کر بھی جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ ضروری سمجھتے کہ کھڑے ہوں گے، بہت سے لوگ ہاتھ بھی باندھتے ہیں، حالانکہ ہاتھ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے سجدے کے لیے۔ بہت سے لوگ سلام بھی پھیرتے ہیں، حالانکہ سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ بس دل میں یہ نیت کرے کہ میں نے سجدے کی جو آیت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں، بس دل میں یہ نیت کر لی کافی ہے، زبان سے ادا کرنا بھی ضروری نہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جاوے۔ ایک ہی سجدہ کرنا ہے ایک سجدے کی آیت کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ سجدہ کرتے وقت قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اگر آپ ابھی اس آیت کو ہمارے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پڑھے ہیں تو آپ پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، ورنہ ریکارڈ کی ہوئی آواز سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا نخواستہ لائیو سن رہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت مکہ شریف میں جب ہوتی ہے حرم مبارک میں، تو اس وقت ہم لائیو سنتے ہیں، تو لائیو اگر سن لیں گے تو بھی سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ایسا سجدہ کرنا واجب ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 23ویں پارے کے 11 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے۔ سورہ صاد کے یہاں تک 2 رکوع ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے بیچ میں 12 لکھا ہوا ہے، یعنی آج کے رکوع میں ہم نے 12 آیتیں پڑھی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں، شیئر کرنا نہ بھولے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔